السلام علیکم ناظرین، یہ پارٹ 4 ملک محمد خان صاحب کا انٹرویو جاری ہے. سر، جب آپ فرسٹ ٹائم فارسٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو وہاں سے لے کے اب آپ اپنی زندگی کے جو پیریڈز تھے، جو کس کس سال میں کہاں کہاں آپ نے گزارا، ایز اے سی ایف، ایز اے ڈی ایف او، اور آپ کی زندگی میں کون کون سے لوگ آئے؟ خاص طور پہ ایک باسط صاحب آپ کی زندگی میں اس وقت کام کیا اور ایک اجمل رحیم نے بھی کام کیا، ان کے علاوہ بھی آپ نے. اور باسط صاحب راستے میں بتا رہے تھے کہ اختر سعید صاحب کے ساتھ آپ پیروال رہے تو 5 روٹیاں پکتی تھی، 1 روٹی ملتی تھی، 4 روٹی اختر سعید صاحب کھا جاتے تھے. تو اس واقعے کو بھی سنائیے گا سر. اچھا، اس طرح ہوا کہ میں جیسے ابھی بیان کر رہا تھا کہ ہم گھوڑا گلی میں ٹھہرے جی، اور ایز اے سی ایف ابھی تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی. تو وہ اس دوران اختر سعید اور میں مطلب جب مری میں بہت زیادہ برف باری پڑی. اختر سعید نے ایک دفعہ کہا کہ جی ہمیں نا ڈائٹنگ کرنی چاہیے. اچھا، وہ جو کوک تھا نا بھی، وہ بابا بڑا نیک اور اچھا انسان تھا، تو اس کو ہم نے کہا کہ بھی ذرا نا 4 پھلکے نا روٹی. اچھا، اب جب اس نے روٹی ختم کر دی تو میں نے 2 پھلکے کھائے تھے تو باقی 6 اختر سے تو میں نے کہا بھی میں نے ڈائٹنگ نہیں کی. یہ راستے میں باسط صاحب اس کے بعد نا ہماری پوسٹنگ ہو گئی ایبٹ آباد. اچھا، اسے 1 یونٹ تھا. یہ جو ماؤنٹین ایریا کی تھی نا ٹریننگ، جی، مطلب پاسنگ آؤٹ کے بعد باقی شام ایبٹ آباد میں تھے. وہاں اتفاق سے ہم 8 اپنے بیٹھ کے نا وہاں ایبٹ آباد میں ایک ملک آباد ایک گھر تھا بڑا، اس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں اور چودھری ریا اپنا کیا نہیں، ہم جو ہے نا 3 بندے اٹیچ تھے فضل گل افریدی کے ساتھ یونیورسٹی میں. اچھا، تراج اکرم ڈی ایف او ایک تھا اور تیسرا شاید 3 ڈی ایف او تھے نا، 3 کے ساتھ ہم تھے. یہ 1964 کی بات ہے. 64 جی. اس سال نا پھر مجھے ایبٹ آباد میں بھی کافی برف باری ہوئی تو مجھے مری واپس آنا پڑا کسی کام کے لیے نا. تو جب میں مری کے دفتر جا رہا تھا نا تو جو انہوں نے راستہ بنایا ہوا تھا تو میرے کاندھوں سے اوپر ادھر ادھر برف تھی. دیٹ واز دی ٹائم جس وقت اللہ کا ہوں گی برف پڑی. تو اس کے بعد جو ہے نا میری مطلب پوسٹنگ ہو گئی لیا میں پلانٹیشن جو ایریگیٹڈ پلانٹیشن پر ماچو اور عنایت نہیں، لیا سے پہلے نا ایکچولی پیروال. اچھا، پیروال کی ٹریننگ میں اور ظفر اللہ مرحوم وہاں پیروال تھے. سائیکل ہم نے خریدے اور پلانٹیشن میں ہر روز جاتے تھے، مزدوروں کی مطلب حاضریاں چیک کرتے تھے. اچھا، اس وقت چودھری صفدر مرحوم ابھی وہ بھی فوت ہو چکا ہے، تو وہ ڈی ایف او ملتان تھے اور شیخ عبدالقیوم شیخ جو ہے ڈی ایف او ڈی تھے اور میاں منظور مرحوم اور چیف کنڈکٹر ملتان. تو وہ ان کے ساتھ ہم بھی کھیلتے رہے. وہ جب کبھی آتے تھے ویکینڈ پہ یا ویسے ٹور پہ. اس دوران شیخ محمود اقبال کو نا یرقان ہو گیا. اچھا، تو ہمارے یہاں ان دنوں نا سردیوں میں تربوز لگاتے تھے. تو چنانچہ میں جب گھر آیا نا عید کے موقع پہ تو پھر میں تربوزوں کی بوری لے بھر کے نا ٹرین پہ ساتھ لے کے ان کے لیے. ویری نائس فیلو. اس نے ان دنوں ایک مجھے کتاب دی جس کا نام تھا اینٹن اینڈ 10 گریٹ پلیس. اینٹن چیکوف رشین ناولسٹ، جس نے اس میں لکھا ہے کہ مطلب بڑے اچھا خوبصورت اس نے لکھا جی کہ ان کنٹریز ویئر فارسٹ آر ان ابنڈنس the people are supple, sensitive and their attitude towards women is full of refined courtesy. یہ اس کا فکرہ اب تک مجھے یاد ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہوئی سری کلچر میں لاہور. پہلے شیخ غلام احمد ڈی ایف او تھے، پھر شیخ محمود اقبال، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. امیر احمد خان مرحوم. اور اس وقت چیف کون تھے؟ چیف کنڈکٹر تھے میاں رفیع صاحب. نہیں، میاں رفیع تو بہت بعد کی بات ہے.
احسان الرحمان تھے یا جی سیکٹری جو تھے نا وہ امیر رفیق تھے، ٹھیک کہتے ہیں جی سر. اچھا سیکٹری تھے امیر احمد خان نیازی، اور ایم بائی بندیال واز ڈپٹی سیکرٹری ایڈمنسٹریشن، وہ ہمارے دور پر رشتہ داری بھی تھی. پھر بعد میں ایف کے بندیال لگ گئے چیف سیکرٹری اس دوران. اچھا تو ایک واقعہ اس وقت یہ ہوا کہ مجھے امیر احمد خان مرحوم نے کہا کہ آپ جو ہے نا فلسطین ویسٹ پاکستان لکھیں. چنانچہ انہوں نے مجھے ایک کتاب کیا دیا فلسطین جاپان، تو اس کے دیکھ کے تو پھر میں ٹائپنگ کر کے نا تو شیخ محمود اقبال اور میں نے وہ مطلب چھوٹا سا کتاب لکھا فلسطین ویسٹ پاکستان. اچھا اس دوران میں نے ریسرچ کی آپٹیمم واٹر ریکوائرمنٹس آف شیشم ہیروال. تو وہاں پہلے ایکسپیریمنٹ پہلے لے آؤٹ ہوا تھا، اس کی کٹائی کرنی تھی، تو پھر وہ 7 چین سے میں نے ان کی کٹائی کر کے نا پھر میئر کیا اور ان کی مطلب ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو اس دوران مرحوم جی ایم خٹک وہاں آئے، حفیظ صاحب ان کے ساتھ اسسٹنٹ سے بھی کلچرسٹ تھے پشاور میں. تو انہوں نے وہ ڈیٹا لیا، تو پھر انہوں نے نا اپنے نام سے پیپر چھاپ دیا. تو بعد میں ہمارا پیپر میرا اور شیخ محمود اقبال کے نام سے نا آپٹیمم واٹر ریکوائرمنٹس آف شیشم پیپر چھپا. اس دوران ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے چودھری عنایت اللہ مرحوم نے نا ایک وہاں سرکاری مطلب فلیٹ تھے اچھرا کی، تو وہاں ایک فلیٹ مجھے لے کے دیا. تو میں وہاں اس فلیٹ پہلے دن گیا نا، تو میرے ساتھ میری بیوی کا بھائی اور میرا کزن ملک فضل احمد جو بعد میں سیریکلچر میں رہا، وہ تھا. تو وہ جو چپڑاسی تھا نا، اس نے انگیٹھی گرا کی، سردیاں تھیں، جلدی انگیٹھی رکھی منی جلی ہوئی نا، تو اس سے رات کو مترام میں بےہوشی ہو گئی. اچھا وہ اس کمرے میں بیڈ ایک تھا، تو وہ بھائی جو ہے نا نیچے سوئے ہوا تھا، تو اس کو کم اثر ہوا، تو اس نے اٹھ کے نا تو غسل خانے کا دروازہ کھول لیا. تو پھر ہم بھائی گئے، لیکن کوئی 10-12 دن تک نا آئی واز ہاف کانشیس. تو امیر احمد خان مرحوم نے مجھے بلا کے سمجھایا کہ یہ جو ہے نا کاربن مانوکسائڈ جو زہریلی گیس ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا سر، آپ کا پہلا چارج ایز اے ڈی ایف او کہاں کا ہے؟ میرا پہلا چارج ایز ڈی ایف او سرگودا تھا. سرگودا شاہ پور. 1965 کی جنگ شروع ہوئی، رات کا بندوق لے کے اپنے پھرتے تھے. وہاں کنال سائڈ پہ دفتر تھا، میں دفتر کے اندر رہتا تھا. پھر ڈاکٹر نذیر اس وقت امریکہ گیا ہوا تھا ٹریننگ کے لیے، تو اس کے بھائی، ایک بھائی رشید ہے، ایک بشیر ہے، ایک مطلب منیر ہے، اور منیر اور رشید وہاں رہتے تھے. ان کی والدہ اور بہنیں وغیرہ رہتی تھیں تو اچھرا میں. وہ کہتے تھے ہم کو ڈر لگتا ہے. پھر رات کو میں ان کے پاس ٹھہر جاتا. اچھا تو اس کے بعد میرے آرڈر ہو گئے، لیکن جو جنگ شروع ہو چکی تھی نا، اس لیے جنگ کی وجہ سے نا میں مطلب سرگودا نہیں گیا. پھر جنگ ختم ہوئی، جیسا سیز فائر ہوئی، تو پھر میں گیا. تو وہاں تقریباً 10 مہینے کے قریب نا مطلب ڈویژن نیا شروع ہونا تھا، وہ شروع نہیں ہو سکا. تو میں ویسے مطلب موٹر سائیکل لے کے یا ایس ڈی او تھا اپنا مقصود باجوہ، جو کہ ڈاکٹر منظور باجوہ جو ہاکی کے کپتان بھی رہے اور ایوب ریسرچ کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہے، ان کا بھائی، اور چودھری کرم رسول پروفیسر آف ایگریکلچر کا بیٹا. تو اس کے پاس جیپ ہوتی تھی، وہ میں استعمال کرتا تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈویژن. اور مطلب کوئی دفتر نہیں تھا، دفتر بنایا، پھر نیچے بیٹھ کے چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہم نے کام شروع کیا. اور ایک نذیر رشید ہیڈ کلرک تھا، اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں تھی، لیکن یہ لاٹ آف گڈ ورک. اچھا جی اس سر. جگہ سے پھر میری مطلب کوئی 2.5-3 سال کے بعد مجھے پلاننگ افسر چیف کنزرویٹر کے دفتر میں لگا دیا میاں منظور. تو اس دوران جب پتہ چلا، ایک پی سی ایس افسر تھے کرم داد مرحوم. کرم داد جو ہے نا وہ
کالا کے دور میں 7 دنوں کا ڈپٹی کمشنر رہا ویسٹ پاکستان. اچھا تو وہ مطلب سرگودے کا رہنے والا تھا. جاوری ہے گاؤں ہے اس کا بیٹا PhD تھا آصف. جب وہ اپنے گھر سے نا سائیکل پہ آیا سنڈے والے دن تو مجھے کہا یہاں کی ٹرانسفر کیوں کر دیے, مجھے ٹیلی فون لاؤ, میں منظور کو کہتا ہوں کہ کینسل کر دیں. تو میں نے کہا نہیں, مجھے انہوں نے پوچھا ہے چنانچہ آپ کینسل نہ کریں. پھر وہاں کوئی 4-5 مہینے لاہور میں رہا اور گھر مجھے مل گیا. وہ جو رینج مینجمنٹ والا گھر ہے نا, وہ وہاں شیروانی صاحب مرحوم رہتے تھے, تو انہوں نے ان کی پوسٹنگ ہوئی. جو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور رکھ لو, کسی سے پوچھنا. تو چنانچہ 4 مہینے میں وہاں رہا. تو میاں رفیع کی پوسٹنگ ہو گئی چیف کنویٹر لاہور. تو میاں رفیع نے مطلب 15 دنوں میرے گھر کے گیسٹ روم میں رہا اور پھر میں یہ پوسٹنگ کر دی گجرا والے شیخوپورہ ڈویژن تاکہ گھر خالی ہو سکے. اچھا اس دوران میرے پاس جنرل روزن کا بھی کچھ دیر چارج رہا. وہاں سے جب 2 سال کے قریب مجھے ہوئے تھے نا, وہاں سے میری میاں رفیع کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے. اس کی ایک وجہ تھی کہ جھوک ریزرو فارسٹ میں نا ایک ایکسچینج ہوا تھا مجھ سے پہلے, جو مالک اختر مرحوم نے ان کے زمانے میں دنیا منظور چیز تھے. تو اس کے جو ہے نا مطلب میں آئی اسٹاک, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ سروس میں سب سے بڑی جو میری کامیابی تھی نا وہ یہ تھی کہ میں نے وہ رقبہ ان کو نہیں دیا. اچھا رقبے کے آرڈر ہو چکے تھے, میڈیٹیشن ہو چکی تھی, 150 کا رقبہ تھا, اور جو رقبہ ہمیں ملا تھا وہ درجہ ہوا تھا. چنانچہ وہ کورٹ میں گئے, کورٹ میں بہت لمبا چڑھا پیچھا تھا. پھر میں ایک دن ندیب میں دیکھتا ہوں تو لینڈ ریونیو ایکٹ 1966 میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں ایک کلاس جو ہے نا وہ مجھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو جب بھی کوئی مطلب میوٹیشن ہوگی نا تو جو مالک ہے اس کی پرسنل پریزنس ہوگی. تو میں نے کہا بھائی اس پہ میں پھر وہ پیس گیا اور آج تک وہ رقبہ بھی بچ گیا رکھا ہے. اس وقت افضل آغا واز چیف سیکرٹری, اور ایک پٹھان تھا بڑا اچھا ڈپٹی کمشنر. اس نے ایکچولی مجھے بتایا کہ جی افضل آغا نے شکار کے لیے آنا ہے شرک پور, اور آپ آ جائیں نہیں تو یہ پھر وہ مطلب وہ جو اس کے مطلب ہوسٹ تھے نا وہ کھوکھر تھے, تو یہ جو ہے نا پھر اس کو کانوں میں ڈالیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے. تو میں پھر افضل آغا کے ساتھ رہا, ان کو بات کرنے کی موقع نہیں. اچھا پھر ذوالفقار علی شاہ ہوا چیف کنویٹر فارسٹ. تو اس کے لاہور میں جاتا تھا تو کبھی کبھی وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے جم خانہ چھوڑ دو اور 2 گھنٹے بعد پھر لے لینا. وہ اپنا کام ختم کر چکا ہوتا تھا. ویری نائس پرسن. ڈاکٹر شجاعت کا بیٹا, اور اس کے والدہ اور والد دونوں مطلب ڈاکٹر تھے, اور پرنسپل تھی مطلب فاطمہ میڈیکل کالج. اچھا تو وہ ایک دن بیٹھا تھا تو حفیظ خان مرحوم کے نا یہ آرڈر میں نے کیے جوہرآباد, تو وہ جانا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا جی میرے کر لیں. اچھا آری شروع بس پینسل نکالتے تھے نا, پھر وہ اس نے پھاڑ دی اور میرے آرڈر کر دیے میں جا رہا. اور کافی عرصہ آپ جوہرآباد رہے؟ جوہرآباد اس دفعہ میں 2 سال رہا جی. تو ظفر اللہ علیہ میں تھا نا, تو مرحوم نے پھر اپنی سفارش کرا کے پوسٹیں میری جگہ کرا لی. پہلے تو میں نے رجسٹ کیا, لیکن پھر یہ ہمارے مطلب کامن فرنٹ سے ملک افسر جو ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر میاں والی سے تھے, ان کی مداخلت سے پھر ہم راضی ہو گئے. یعنی اس وقت بھی ٹرینڈ تھا کہ ایک دوسرے کی جگہ پہ پوسٹنگ کروا لینی. اور اچھا پھر میں لگے رہا نا, تو لگے میں مطلب جب 4.5 سال کے قریب مجھے ہو گئے نا, تو پھر دوستوں نے کلب والوں نے کہا کہ دعوت دی. اچھا 1 2 3 10. اچھا جس وقت غلطی ہو گئی نا تو میری وہ پوسٹنگ کینسل. پھر آپ کو کھلانی پڑی ہوں گی. جی کہ مطلب آپ اتنی دعوت. میں نے کہا بھائی ایک
طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک ہر روز میرے گھر آ جائے کھانا کھا لے. دوسرا ہے کہ ایک دم اکٹھا سارا پھر سب کو میں نے کھانا دیا. پھر 5.5 سال بعد نا چودھری نواز مرحوم کو میری سفارش کی. سلطان محمد خان آپ نے سنا تھا بابا ڈورا جس کو, جی جی اچھا اس نے سفارش میری کی نہیں کہ جی وہ میرے پاس آتا تھا. اس کی در زمین تھی, میرے پاس ہی ٹھہرتا تھا. اچھا تو مطلب وہ جو ہے نا لائٹ مطلب اس میں نہیں پڑتا تھا, باہر بیٹھ کے سردیوں میں بھی نا انہیں کلا پہننا ہونا. انہوں نے سفارش کی تو مجھے دوبارہ انہوں نے جوہر باغ لگا دیا جہاں میں 6 سال رہا. میرے بیٹا بیٹی جو ہے نا انہوں نے صرف 2 جگہ تعلیم حاصل کی, لیا اور جوہر باغ میٹرک تک. اور پھر فیصل آباد آپ پھر فیصل آباد کی تھوڑی سی ہے مطلب میں مختصر سے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب مجھے چونکہ 6 سال ہو گئے تھے تو ریاض صاحب ہالینڈ سے واپس آئے تو ان کی پوسٹنگ میری جگہ ہوئی. یہ 1984 کا واقعہ ہے, 83-84 تو یہ میں آہری فوج جو ہے نا میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا کیپٹن نصیر سیکٹری تھے ڈاکٹر اشرف مرحوم سیکٹری لگ گئے. تو میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا یار میں تو چار چھوڑ چکا ہوں. تو میں نے آرڈر کر دیا میں کس طرح ریواس کروں. ڈاکٹر اشرف نے کہا کہ میں کس طرح کروں, میرے پریڈیسیسر نے. پھر میں نے آئی ٹاک ٹو مسٹر ایف کے بنجال. ایکچولی ایف کے بنجال جو ہے نا جس کا بیٹا ہے عمر تو چیف مطلب جسٹس ہے, ابھی جانا ابھی. اچھا وہ نا مطلب انہوں نے پھر انٹرفیئر کر کے نا میں آ کے بھی میرے بچوں اسکول انہوں نے میٹرک کر لیا تو انہوں نے کالج جانا. تو میں اگر چھانگی مانگی میری پوسٹنگ پیچھے چھانگی مانگی چلا گیا تو میں بچے پیچھے وہ بنجال صاحب مرحوم کہنے لگے بھی میری بیٹی پڑھتی کلیئر کالج تو تھی اتنے داخل کرا دے بیٹے تھے داخلہ میں کروا دیا. بہرحال میں آ کے یہ بہتر ہے یہ. پھر احسان گورنمنٹ کالج داخل ہو گئی تو کھول دیا اتنے ہی مطلب فیصل آباد داخل ہو. پھر وہ امجد چیمہ کہنے لگا کہ جی ذرا نا 2-3 مہینے, پھر 2-3 مہینے سے اس ڈویژنل ٹھہرے رہے. پھر اتنے پوسٹنگ ہو گئی. اس پوسٹنگ کے اینڈ دیتے نا اس تو پہلے ہی کئی دفعہ نے میری مطلب رشیا واسطے ٹرکی واسطے مطلب ہالینڈ واسطے مطلب ہندی کی لیکن میچیور نہیں چھوڑی. پھر میرا مطلب کیس میچیور ہو گیا. چودھری اشرف سیکٹری تھا جیسے وہ ڈاکٹر ظفر الطاف لوک آفٹر کر رہے تھے چودھری اشرف کی باہر گیا سی. وہ پھر اس نے یہ مشورہ دیتا بھی بیٹے نہیں لے جانا. چنانچہ دیٹ از ہاؤ آئی مطلب اتنے کا تو بہت لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جب ملک صاحب امریکہ جا رہے تھے اور وہیں سے ملک صاحب کی پروموشن بھی ہوئی اور یہ کنزرویٹر کنال پہ چلے گئے. میں اور باسط صاحب ان کے ساتھ, باسط صاحب ایس ڈی او کمالیہ تھا, میں ایس ڈی او فیصل آباد, اور ملک صاحب مجھے صبح روزانہ 5 بجے نماز کے لیے اٹھا کے مسجد پہ لے کے جاتے تھے اور واک کرتے ہوئے واپس آنا, اور شام کو 3 بجے میرے ساتھ بٹھا کے چناب کلب میرے ساتھ ٹینس کے لیے لے کے جاتے تھے اور میری ممبرشپ انہوں نے لے کے دی. اور انہی کے ساتھ میں وہاں کے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کمشنر تھے وہ جن کے ابھی بیٹا فوت ہوئے ہیں, ان کا نام شیر دل تھے, اور میاں اور رفیع صاحب تھے کوئی ڈپٹی کمشنر. تو ان کے ساتھ شاہد رفیع, تو وہاں پہ ملک صاحب ان کے ساتھ بڑی گپ شپ لگاتے تھے. مجھے ان کے آفس لے کے گئے اور دروازہ کھلا اور اندر گئے اور کہا کہ یہ میرے نئے کولیگ آئے ہیں, ان کو ملے, اور یہ جب بھی آئے آپ نے ان کو ملنا کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے وہاں پہ اسٹیڈیم میں کوئی مسئلہ تھا گھاس لگانا, تو ملک صاحب کو نا کمشنر نے کہا کہ یہ ملک صاحب وہاں پہ گھاس کیوں نہیں لگی. تو ملک صاحب بڑے غصے میں وہ میرے پریویو میں نہیں آتا, میں کیوں لگاؤں گھاس وہاں پہ. مجھے اتنا یاد ہے کہ ملک صاحب نے ان کو اس وقت آج کل کے دور میں اس طرح جواب نہیں دیا جا سکتا جس طرح ملک صاحب نے بورڈلی جواب دیا. تو سر چناب کلب کی بھی آپ کی کافی یادیں ہیں, تو وہاں سے آپ چلے گئے, یہ میں نے بات کی. پھر آپ کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی ملا آپ کے جو بھی جن کے والد صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تھا, فارض قاسمی صاحب. ملک صاحب کے ساتھ میں عطا اللہ قاسمی کے پاس گیا, ان کے ساتھ
احمد ندیم قاسمی کے پاس گئے, ان سے ملاقات کی, اور وہاں پہ مجھے انکشاف ہوا کہ ملک صاحب اردو ادب میں بھی بہت شعر و شاعری اور اس میں بھی بڑا شوق تھا, اور بڑی میں حیران ہو رہا تھا. انہوں نے کافی لمبی چوڑی ڈسکشن کی, اور اس کے بعد جناب کلا میں ایک فنکشن تھا جہاں پہ آبدہ پروین آئی, تو ملک صاحب مجھے لے کے گئے, اور ملک صاحب ایسے ان کی شعروں میں جھوم رہے تھے کہ اس وقت ملک صاحب کے اندر ایک اردو ادب کا بھی ایک فرسٹر کے علاوہ بھی بندہ چھپا ہوا تھا. تو ملک صاحب یہ شوق آپ کو جو اردو ادب اور شعر و شاعری کا بھی شوق ہے آپ کو, تو یہ دیکھو جی اسکول سے نا میں مطلب کو وہاں کوئی میگزین نہیں چھپتا تھا, کوئی لکھنا پڑھنے کا مطلب مسئلہ نہیں تھا, لیکن نا میرے جو میں نے بتایا نا کہ جو مطلب میاں والی کے غلام محمد حاجی غلام محمد ہم کہتے, وہ میاں والی کے اسلامی جماعت کے امیر رہے, وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے تقریریں. تو ایک دفعہ میں مری میں تقریری مقابلے میں بھی گیا, انہوں نے لکھے تھے, اس میں خاص طور پر علامہ اقبال کے بہت سارے شعر جو ہے نا وہ مطلب مجھے اب بھی یاد ہیں, ان کی کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہیں. احمد ندیم قاسم کے نمبر 1 چھپا ہے, تو وہ بھی مطلب مجھے ان کے بیٹے نے نعمان ہاشم اپنا قاسم لاہور ہوتا ہے تو اس نے بھیجا ہے. تو احمد ندیم قاسم اور ان کی فیملی سے نا میرے والد صاحب کے ان کے بہت تعلقات, ان کے ساتھ امیر عبداللہ روکڑی کے ساتھ, نواب غالبہ کے ساتھ. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں مطلب ٹرانسپورٹ اتنی نہیں ہوتی تھی. والد صاحب نے جب کوئی کام ہوتا تھا نا امیر احمد خان کو یا امیر عبداللہ روکڑی کو ملنے جانا ہے نا, تو سائیکل پہ صبح جاتے تھے. میاں والی وہاں سے تقریباً میرے خیال 10-15 میل میاں والی ہے اور 30 میل کالا باغ, تو شام کو واپس آتا ہے. اس طرح میں نے کئی افسر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے دیکھے اس زمانے میں جو سائیکلوں پہ جاتے تھے. اور ایک چیف انجینئر ریٹائر ہوا اور پھر فوت ہو گیا, چودھری شفیع. تو وہ اس کو ایک دفعہ ہمارے پانی کا مسئلہ تھا کہ ہمارا ٹیل پہ ایریا تھا نا, میں نے بڑی خوبصورت بات کی, اس کو میں لے گیا اپنے ڈیرے پہ. اس نے کہا کہ اچھا آپ کا تو یہ مطلب ٹیل اینڈ پہ ہے, تو ہمارے یہاں تو ٹیل اینڈ والوں کو رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا. مطلب اٹ واز انٹرسٹنگ, لیکن ڈیورنگ دی سروس نا آئی ہیڈ مینی پرابلمس. اچھا لیکن مطلب کوئی 4 دفعہ تو 4 شیٹیں بک کی, اور لوگوں نے مطلب لیگ پل نہیں کی, انٹریگ بہت ہوتی تھی سر. پھر ملک شفیع کے ساتھ جہاں جھگڑا رہا, وہ بھی مطلب بڑا مطلب پرابلم. بہرحال دیکھو جی یہ جو ہے نا سروس کی مطلب ناکامی میں نہیں کہتا, 4 دفعہ مطلب میں 4 شیٹ ہوا سروس میں. تو آپ بھی مطلب آپ بھی کافی سر اس کا تو میں بھی وٹنس ہوں, میں آپ اس وقت پھر آپ کے ساتھ سروس شروع ہو گئی تھی. میں جو ہے نا آپ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب اب جب سر امریکہ کے بارے میں مختصر سا بتا دیں کہ امریکہ کی سروس, فارن سروس, آپ نے وہاں پہ جاب بھی کی, پڑھائی بھی کی, اور احسان نے وہاں پہ PhD بھی کی, تو مختصر سر ذرا امریکہ کا سروس کے بارے میں بھی بتا دیں. اچھا یہ بڑا ایک فارچونیٹ انسیڈنٹ تھا کہ مجھے کئی ممالک کے لیے میرا کیس بنتا رہا, جانے کا نہیں جا سکا. اب جب میں گیا تو اس وقت احسان واز ان کالج, چنانچہ دس واز اے گڈ اوکیزن. تو مجھے ڈاکٹر ظفر الطاف مرحوم جو اس وقت سیکٹری ایگریکلچر تھے اور جس نے میرے کاغذات باہر جانے کے دستخط کیے نا, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹے کو لے جاؤ. چنانچہ میں وہاں جانے کے بعد نا میں نے وہاں پروسیس شروع کیا. تو احسان نے یہاں جو BSc آنرز کر رہا تھا نا, اس کے انہوں نے مطلب اس کے مارکس کاؤنٹ کر لیے, گریڈ پوائنٹ ایوریج, تو 90 آؤٹ آف 138 انہوں نے کاؤنٹ کر لیا, اور پھر وہ وہاں داخل ہوئے. اس دوران میں مطلب ڈاکٹر نذیر جس کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا کلاس ہے وہ کینیڈا میں ہے, اس نے کہا جی یہاں آئیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ سکتا, مجھے فائنینشلی سپورٹ کریں. تو اس نے پھر اپنے ایک پروفیسر ہمارا تھا ڈاکٹر ایل ڈائر, تو وہ نذیر کا یوٹا میں ایک مطلب اکٹھے پڑھتے رہتے, تو اس نے کہا کہ سرکاری بنائیں. انہوں نے پھر سرکاری بنایا کہ مطلب GPS کا اور فائر فائٹنگ کا 2-3 پروگرام جو بنایا نا, پھر میں کچھ مطلب 18-20 دن کے لیے نا وہاں چلے گئے. اس دوران پھر احسان
مطلب ایک ویزا کے لیے جاتا رہا، چکر لگاتا رہا، کافی چکر لگاتے رہے. پھر جس وقت وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے کہا لاہور کاؤنسلر سے، تو اس نے کہا جی مجھے کاغذ واپس کر دیں، ویزا وہ لگا پڑا تھا. اچھا پھر وہ امیڈیٹلی دادا کو جا کے ملا، پھر مطلب ٹکٹ لی اور پھر آتا مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا نا امریکہ پہنچ گیا. وہاں امریکہ میں میرے ساتھ میرے مطلب میٹ تھا جو اب میجر جنرل ریٹائر ہو چکا ہے، معظم علی گرایا، ویری انٹیلیجنٹ اور کیپیبل پرسن. اچھا تو اس کو میں کہہ گیا کہ میں ان کو احسان کو نا وہاں سے ڈینور سے لانا ہے. اچھا وہ مطلب اس کو لے آیا. پھر وہاں جاب کا مسئلہ تھا. میں اپنے پروفیسر کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر اس کو آپ ایگریکلچر اکنامکس میں نہ مطلب کوئی اسسٹنٹ سے ملی تو میں دے دوں. میں واپس آیا تو ایگریکلچر میں اس کو اب مل چکی تھی. وہاں پہ جو مین انسیڈنٹ تھا تو جب رشدی کی کتاب کا مسئلہ ہوا نا تو اس وقت بہت سارے مطلب بک اسٹال جلائے گئے اور وہ ہنگامے ہوئے. تو میں اس وقت نا پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا صدر تھا. تو ہم نے ارینج کیا کہ جی ہم وہاں پہ نہ کوئی کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے. وہ جب ہم نے کی تو بہت سارے پروفیسر اور بڑے بڑے یہودی اور وہ لوگ آئے ہوئے تھے. ایک ڈاکٹر اپنا چیمبرلین اس کا نام تھا ڈاکٹر، وہ مسلمان ہو گیا تھا، ارتھ ریسورسز کا پروفیسر تھا. تو اس کو ہم نے مطلب انوائٹ کیا جو لائیو کرے. تو اس نے جب وہ ٹی وی والے آئے تو ان کو منع کر دیا کہ ان کا جی کہ یہ نہیں بیٹھیں. اچھا وہاں پہ ہم نے جب شروع کیا نا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ابھی کیوں لوگوں پہ پابندی ہو کہ جو اپنی مطلب اپنی ویوز کو نہ کر سکیں. اور پھر ایک عورت تھی پروفیسر، تو اس نے کہا جی کہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہ 7 دنوں میں 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 6 دنوں میں، کہ یہ تو ملینز آف ایئرز میں بنے ہیں. اچھا پھر میں نے ان کو سمجھایا. میں نے وہی کتاب پڑھی تھی، یہاں عالمگیر پروفیسر تھا نا میڈیسن کا، اس نے ایک کتاب کیا لکھا تھا تو میں اس میں پڑھا تھا میں نے. تو اس میں لکھا تھا کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ جب قیامت ہوگی نا وہ 50,000 سال کی ہوگی. اچھا تو اب میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ سال ہمارے والے نہیں ہیں، یہ حال اللہ کے سال ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جب 6 دن کہتے ہیں ہاں تو یہ ملینز آف ایئر ہی بن گئے. پھر اس طرح ہوئی کنونسڈ میں. پھر میں نے اور آپ فنکشن کراتے رہے، گھومتے پھرتے رہے. مطلب اور وہ کوئی ایسا خاص ایونٹ جو ہے نا مطلب اس میں فریزنو بھی گئے آپ؟ فریزنو بھی آپ گئے تھے؟ ہاں جوید صاحب تھے ادھر. ہم ایکچولی نا 2 دفعہ گئے لاس اینجلس. جی. تو پھر ایک ہمارے فارسٹر تھے رانا اکرم، جی. وہاں اس کو جب پتہ چلا نا تو وہ ہمیں آ کے ہوٹل سے لے کے گھر لے گیا. تو مطلب میں تھا، احسان تھا اور جنرل معظم، ہم تینوں ان کے گھر ٹھہرے. پھر مطلب وہ جو ایونٹس وہاں تھے وہ ہم دیکھتے رہے. پھر سین فرانسسکو گئے. تو راستے میں نا موسن میرے بیچ کا نا ایسا وہ ایک جگہ ہے اپنا سن ہاؤزے میں، وہاں سے کوئی تقریباً 400 میل کا سفر تھا لاس اینجلس سے نا. تو ہم رات کو 1 بجے موٹل سے اٹھے اور وہاں مطلب ان کے پاس جا کے ناشتہ کیا. پھر سین فرانسسکو میں ٹھہرے. 2 دفعہ گئے. ہاں ایکچولی نا لاس اینجلس جو کیلیفورنیا کا دارالخلافہ لاس اینجلس نہیں ہے بلکہ وہ ہے سیکرومینٹو. جی. اچھا سر، فارسٹ سروس کے بارے میں آپ نے وہاں پہ جاب بھی کی، وہ مختصراً ذرا بتا دیں کہ وہاں کی جاب اور ہماری جاب میں کیا فرق ہے؟ اچھا وہاں پہ جو ہے نا جب میں نے اپنی مطلب اسٹڈی ختم کر لی نا تو آئی جوائن PhD. اچھا تو کچھ PhD کا کورس کر لیا. کچھ مجھے کیونکہ میں نے وہاں سے MSc کی تھی اس لیے مجھے اس کا بھی ایڈوانٹیج تھا مطلب جو اچھا تو وہاں پہ ایک کنزرویٹر جس کو کہتے ہیں وہ سپروائزر، تو سپروائزر تھا جس کا نام تھا اسکپ انڈر ووڈ. اس کے ساتھ میں نے مطلب جوائن کر لی.
اور پھر وہاں سے ٹور وغیرہ پہ میں جاتا تھا. گاڑی جو تھی نا وہ معظم نے ایک گاڑی خریدی تھی پرانی ٹھیک کر کے نا, تو 4 ویل ڈرائیو کار تھی, تو اس پہ میں جاتا تھا. جو میری سیکٹری تھی وہ مطلب پروگرام نقشہ وغیرہ بنا دیتی تھی کہ وہاں سے فلاں ایگزٹ سے ادھر جانا ہے, پھر ابھی لوگ ریسیو کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ میں جو ان کا مطلب یہ تو اسکیپ کنڈر ووڈ جو تھا نا, یہ کنڈر ہوتا تھا, جو چیف کنڈر تھا نا ریجنل, تو اس کو پہ بھی میں نے کال کی, اور اس سے بھی پھر میں نے تھوڑا سا پیپر بھی لکھا کہ جی ان کے اور ہمارے پلاننگ پروسیس میں کیا فرق ہے. اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ وہ جو اسکیپ کنڈر تھا نا, ہر سوموار کو نا وہ مطلب میٹنگ کرتے تھے. اس مطلب سارے جو بھی ان کے مطلب فارسٹ رینجرز ان کو کہتے تھے, تو ان کی میٹنگ کرتے تھے. پھر سالانہ ڈیولپ میٹنگ کرتے تھے. اچھا, ان کی جو مطلب پلاننگ پروسیس میں انوائرمنٹ کو بہت دخل تھا. یعنی وہ کافی ایڈوانس تھے ہم سے. ہاں جی. اچھا, تو وہ ان کی مطلب 2 سروسز تھی. ایک تو جو تھی نا جو مطلب نیشنل سروس, ایک جو لوکل ہر اسٹیٹ کی 10 مطلب 50 اسٹیٹ نے 50 کی تھی. پھر ان کا جو مین جو ہے نا سیکٹری وہ مطلب واشنگٹن میں بیٹھتا تھا. ہاں, اکمل جب گئے تھے نا امریکہ تو ان کو ملا بھی تھا. اچھا, میں نے بھی ایکچولی نا ان کو مطلب جو ہماری یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا اس کو کال کیا, اس سے گپ شپ لگائی, پولیس چیف سے لگا. اس طرح نا جو ٹائم میرے پاس تھا مطلب ایم ایس سی سے فارغ ہونے کے بعد نا اس میں کچھ اور بھی ایکٹیویٹی. سر کیونکہ آپ جو آپ کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کریں تو شام تک لگا رہے گا, لیکن لاسٹ سر آپ کے بچوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں, اور ایز اے چیف جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں. ایکچولی جب احسان نے وہاں جوائن کیا نا تو اس کو مطلب اس کے 90 کریڈٹ آور فار بی ایس نا وہ کاؤنٹ کر لی انہوں نے, اور 128 چاہیے تھے. تو اس نے اوور لوڈ کر کے نا 2 سیمسٹر میں. اب اس میں یہ بھی ضروری ہوتا تھا کہ جو فزیکل ٹریننگ مطلب اس نے مطلب ہر سیمسٹر میں ضروری ہے کہ آپ کو فزیکل ٹریننگ کا بھی مطلب اس میں پارٹ ہو. جوڈو کراٹے ایک دفعہ اس نے لی تھی, اور ایک دفعہ ٹینس لی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ اس نے جب یہ کر لیا نا, تو اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے گاڑی بک کرانے کی سوچا. دین آئی تھاٹ کہ جڑا گاڑی بک کرانے کی بجائے نا احسان کو جو میرے پاس کوئی $10,000 بچے ہوئے تھے نا وہ پھر اس کو میں نے دے دیے, اور کچھ مجھے ڈاکٹر نذیر نے مطلب ہی سپورٹڈ بھی کہ پیسے روپے یہاں دے دیں تو وہاں وہ ڈالر دے دیتے. اس طرح احسان نے جب بی ایس سی پالی نا, پھر 7 جو اسٹیٹ ہے نا اپنا, اس نے اس کو ایم ایس سی میں داخلہ مل گیا, اور وہاں پہ اس کو مطلب ریسرچمنٹ مل گئی. وہاں سے نکال لیا تو دین ہی وینٹ ٹو اوکلاہوما فار پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی کے لیے اور بھی جگہیں تھیں, لیکن مطلب یہ سب سے سستی جگہ جو 8-10 جگہیں تھیں. تو اوکلاہوما میں جب اس نے پی ایچ ڈی پا لی تو دے ٹرائی ٹو سے کہ جی یہاں اس کو نا پوسٹ ڈاکٹریٹ دے دیں اور یہ نہ واپس جائے گا. ڈی کیم دے. اور نو آج کل کہاں کام کر رہے ہیں سر؟ آج کل احسان نے پھر 10 سال یہاں کام کیا ہے. ہیلکرو ایک ہے برٹش کا, اس کے ساتھ, اور اس کے جو میں نے انڈونیشیا اور جو باہر کے ممالک میں جو پروجیکٹ پہ کام کیا نا, اس کی بنا پہ پھر اس کو ایشین ڈیولپمنٹ میں سلیکٹ ہو گیا 2003 میں. اور ابھی مطلب وہ میکسیمم لیول وہ اس کے ساتھ جو شمشاد اختر تھی نا بی جی تو اس کے ساتھ کام کرتا تھا. اب وہ شمشاد اختر والی پوسٹ پہ پہنچ چکا ہے, اور وہ کافی ہائی لیول پوسٹ پہ میکسیمم جہاں پہ جا سکتے. اچھا سر, ڈاکٹر فوزیہ جب میں فیصل آباد آپ کے ساتھ تھا تو اس یوکلپٹس پہ اس کی ریسرچ تھی, اس کے بعد اس نے پی ایف آئی میں ایم ایس سی کی. ایم ایس سی کے بعد آج کل سر وہ بھی کسی بڑے عہدے پہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ڈاکٹر فوزیہ کے. فوزیہ کو کہتے ہیں نا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دے آر امپریس بائی یور جاب.
کچھ کو جاب پسند آ جاتا ہے، کچھ کو مطلب پروفیشن پسند آ جاتا ہے، اینی فوجیہ کو نا فارسٹری پسند آ گئی۔ اب وہاں داخلے کا مسئلہ تھا تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ لڑکی ہے تو کہا پشاور میں داخلہ تو ہو گیا اس کا۔ اب پھر والد صاحب اور ہم ادھر سے پہاڑ کے راستے گاڑی سے گئے اور فوجیہ کو وہاں چھوڑ کے پھر سارا دیکھ کے ان کو تسلی، پھر فوجیہ اور ڈاکٹر صدیقی مطلب اس وقت کے ایم صدیقی تھے، جی جی۔ تو فوجیہ کبھی وہی ہوا کہ فوجیہ اور ارجمان یہ کلاس چلتی تھی، ان کو ارجمان فرسٹ یہ سیکنڈ جی۔ اچھا سر، آج کل ان کے کیا ہوتا ہے، کیا کر آج کل نا آئی جی سی این کی انچارج ہے یہاں اسلام آباد، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر۔ ٹھیک سر۔ اچھا ایک ذکر سے کرنا میں بھول گیا کیونکہ ملک بشیر صاحب آپ کے بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کا بڑا اچھا، باسط صاحب نے ان سے ٹریننگ بھی لی ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں تاکہ آج ان کے ذریعے ہم آپ کے پاس پہنچے۔ تو وہ دیکھو جی، وہ ایس بلاک افسر مطلب سلیکٹ ہوا نا سرگودا سے، تو میں بھی اس کا ممبر تھا، اس میں تھوڑا سا باعث میرا بھی ہوگا، لیکن پھر وہ بہاولپور اسکول سے اس نے مطلب ٹریننگ لی نا تو ہی اسکول فرسٹ ٹاپ کیا جو ہے نا ٹاپ والے کو نا وہ مطلب ڈپٹی رینجر بنا دیتے تھے، پھر اس کے وقت نا یہ نہیں ہوا، تو وہ ابھی ریٹائر ہوا ہے 2014 میں، تو کچھ پرابلمس لوگوں نے کریٹ کیے ہیں، لیکن ابھی وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے جی۔ اور اس دفعہ اس نے گندم میں مطلب وہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر لیولنگ جو ہوتی ہے اور لیزر لیبلنگ، لیزر لیونگ کرا کے نا 5 کلے خود مطلب گندم بیجی، اور اس کا کی پیداوار 15.5 بوری یعنی 40 من کے قریب جو ہے نا پر ایکڑ، پر ایکڑ۔ بڑا فرق پڑتا ہے۔ سر آپ لاسٹ کنکلوڈ کر دیں، ایز اے چیف کنزرویٹر جب آپ ریٹائر ہوئے، آپ ریسرچ میں بھی رہے، تو اب آپ فارسٹ سروس کو یاد کرتے ہیں، کیسا رہتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اور اب اکثر آخر پہ میں ایک سوال بھی پوچھنا ہے آپ سے، تو کیسا رہا ریٹائرمنٹ آپ کو فارسٹ سروس، جو آپ نے 35-36 سال آپ نے گزارے، 39-40 سال اپنی فارسٹ سروس میں گزارا ہے، تو اس کو کیسا پایا سر؟ میرے خیال ایک بہت اچھی سروس ہے، لیکن نا دس ہیز بن ریڈیکیولڈ بائی دی بیوروکریٹس، اور اس کی وجہ ہے کہ دیکھو نا جس وقت میں ڈی ایف او تھا نا تو میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور یہ تھی کہ رینج افسر کو میں مائنر پینلٹی دے سکتا تھا، ٹرانسفر کر سکتا تھا ود ان فارسٹری۔ اب جو ہے نا اس یہ کام سیکٹری کرتا ہے، جی سر۔ اس لیے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کمزور ہو گئے۔ دیکھو نا پولیس میں کیا ہے کہ اگر ایس پی ہے نا تو وہ ڈی ایس پی کو سزا دے سکتا ہے، لیکن فارسٹ میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پروٹیکشن میں پرابلمز ہیں۔ اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ جو مطلب جس وقت ڈی ایف او 18ویں گریڈ میں ہوا نا، گریڈ بنے تو سیشن جج 18ویں گریڈ میں ہوا۔ اچھا اب سیشن جج جو ہے نا 21 گریڈ میں، اچھا ڈی آئی جی 18ویں گریڈ میں ہوتا ہے، اب وہ 21 گریڈ میں ہے۔ مطلب یہ مطلب جو سروس ہے نا اس کو صحیح معنی میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھو نا بیوروکریٹ آتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں فارسٹ کیا۔ جب فارسٹر کوئی ہوگا ہیڈ تو وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے دیر میں بھی بائسس یعنی کہ جی وہ کسی کے خلاف ہوگا، کسی کو چھوڑ، لیکن نا جو ہے نا سوائے چند افسروں کے، چودھری اشرف اب بھی مجھے ٹیلی فون کا آتا رہتا ہے، اچھا کیپٹن نصیر ہے، اور یہ اکرم صاحب تھے، اکرم صاحب سیکٹری بھی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ کافی کام کیا، ملک اکرم، لیکن ان کے علاوہ نا کسی نے کوئی باقی تو ریکریشن ٹور پہ تھے نا سارے۔ اچھا سر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لاسٹ اینڈ فائنل کویسچن، بڑا عجیب ہے کہ وہ سروس رول چینج کر کے اب ڈائریکٹ عام کالجوں سے بچے لیں گے، ان کو ایس ڈی او بھرتی کر کے گھوڑا گلی جو انہوں نے اکیڈمی بنائی 6 مہینے کی ٹریننگ دے کے فیلڈ میں بھیج دیں گے۔ سر اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ فرسٹر بن جائیں گے؟ آپ کو ایکچولی نا اگر کمپیئر کریں نا انڈیا سے، تو انڈیا کی سروس کی اگر کبھی ویب سائٹ پہ دیکھیں نا تو آپ یو ول فائنڈ کہ وہاں پہ نا جو سینئر چیف کنزرویٹر فارسٹ ہے نا
اس کا وہ چیف سیکرٹری اس کو نہیں ٹرانسفر کر سکتا، اس کی اپنی پاور ہے۔ یہاں پہ جو مطلب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جیسا جی یونیورسٹیوں میں جو فارسٹری سبجیکٹ لے لیتے ہیں ان کو نہ تو انہوں نے پریکٹیکل کیا ہوتا ہے نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے دس از ون آف دی ریزن جس وجہ سے نا یہ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس سروس میں۔ اس میں تو اس لیے سر ہماری سروس، میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ وہ ایک لڑکا وہاں ایگریکلچر ایرڈ یونیورسٹی جو مطلب اس میں پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی میں بھرتی کے لیے آیا تو اس نے ایم ایس سی فارسٹری کی ہوئی تھی مطلب ایگریکلچر یونیورسٹی سے، تو آئی ڈڈ ناٹ سلیکٹ اس کو، تو اس نے تو جنگل ہی نہیں دیکھا۔ چنانچہ یہ جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پی ایف آئی میں کس طرح ٹریننگ ہوتی رہی ہے نا، تو وہ اس کا مطلب نعمت بدل نہیں ہے۔ تو ملک صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے بولے ہیں، جس کو تھک بھی گئے۔ ان کے ساتھ تو اگر سارا دن گفتگو کی جائے وہ بھی کم ہے، لیکن زندگی میں کبھی یہ لاہور آئے تو میں پھر ان کو ساتھ بیٹھوں گا، ان سے کافی واقعات لوں گا۔ اور ان کی جو آخری بات جو میں جس پہ آج کل مین چلائی ہوئی ہے کہ جو ممی ڈیڈی فرسٹر اب آنے لگے ہیں، آ چکے ہیں اور گھوڑا گلی سے تیار ہوں گے، وہ بھی جیسے ہمارے پرانے سینئر آفیسرز کا میں نے انٹرویو کیا ہے، ان کا بھی وہی ویو ہے کہ جب تک 2 سال جیسے ککول اکیڈمی میں وہاں پہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ وہاں پہ اس کی خون میں شامل کیا جاتا ہے جنگ اور یہ وہ، اسی طرح پی ایف آئی میں بھی خون میں شامل کیا جاتا تھا کہ فرسٹر کا۔ تو اس کے ساتھ میں خاص طور پہ میرے ساتھ باسل صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے فادر بھی ساتھ ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کبھی پھر ملاقات ہوگی تو ان کا جو واقعات رہ گئے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ اللہ حافظ۔